بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور آپ کے شجرہ نسب کے حوالے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا، اور آپ کی فضیلت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک، کوئی ایسا امتی یا کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا ہے کہ جس کے نکاح کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آئی ہوں۔ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں آتی ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے، چونکہ آپ کی زوجہ محترمہ بیمار تھیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ان کو رہنے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو بدر کے صحابہ میں شمار کیا اور مال غنیمت میں سے ان کو حصہ بھی دیا گیا۔ اس اعتبار سے آپ کو والسابقون الاولون کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 5ویں پشت میں جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کا نام عثمان ابن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، تو یہ عبد مناف پر یہ 5ویں پشت میں جا کر آپ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی تھی، اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہوئیں، تو والدہ کی طرف سے آپ کا جو شجرہ نسب ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کر یہ ملتا ہے۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، مختلف احادیث ہیں جن احادیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کو واضح کیا ہے۔ 2 احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے بیڑ روما کے بارے میں فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو یہ میٹھا پانی جو ہے یہ لوگوں کے لیے خرید کر وقف کرے گا، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام سر انجام دیا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور دوسرا، ایک جنگ کے اندر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سامان کی صحابہ کرام سے درخواست کی کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو اس لشکر کی مدد کرے، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اس لشکر کی مدد کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ احادیث اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہیں کہ جن کے اندر آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بالکل واضح ہیں۔